نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں وہ فجر کی نماز کے بعد کا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو میرے بہن بھائی دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان بہن بھائیوں کو آج میں اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہی ہوں اس کو نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے۔ آپ بس میرا آج کا وظیفہ میں ایک خاص تسبیح کا جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بندھے تعلق کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کا ایسا خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، جس کو پڑھنے والا رب کعبہ کے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے، میرا رب جو ہے، کروڑوں روپیہ بھی عطا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری فرماتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو اور اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتی ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بہنیں بیٹیاں ایسی بھی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے لیے اسباب چاہتے ہیں، من پسند کی نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، آپ یہ وظیفہ ایک دفعہ کیجئے۔ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہیں تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ اگر یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں، پوری توجہ سے رب سے مانگیے، صرف ایک بار کریں، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جائے گی، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دے گی۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دے گی۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔
ناظرین، آپ کو پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں۔ بالکل یہ طریقہ بتا رہی ہوں، اسی طریقے سے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ کا وظیفہ جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اتنی صورت آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سب سے پہلے یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ یا لطیفو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو بھی اچھی طرح سے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا مقتدرو پڑھ لیں۔ یا مقتدرو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح پر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اور اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کیجئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔